لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت، جب صرف نعرے نہیں تھے، جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ اب فرماتے میں نے سنا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اب فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے۔ اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے، یار کی مصیبت پہ آ گئی، آٹا ہی کھانا پہ گیا، لیکن اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی، میں نے کہا یار لوگوں نے گل نہیں سنانے، چلو کدن آپ بھی کھا لیں، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا، میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا، اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا، میری آنکھوں میں پانی اترا، میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے، نہیں گیا، وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے۔ آپ ٹرائی مار لینا کبھی، امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا، آپ سے نہیں جائے گا اندر، لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے، میں بڑا حیران ہوا، وہی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے دل میں خیال فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے، دیکھا تو برتن بھی تھے، کہتے پھر خیال میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، تندور بھی تھا، پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی، دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی۔ اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی، کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے، تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے، اس کے پیڑے بناتے، روٹی لگا کے روٹی کھاتے، یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا۔ تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے اے حارث، گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگتا تھا، اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا، میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا۔ یہ بھی دور گزرا ہے حضرت جی کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتے، بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی، چسکا تو یہاں ہے نا، یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی، چسکا تو زبان کا ہے، باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت، ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو، ہاں وہ برابر ہے۔ کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے، کھانے میں بریانی چاہیے، کھانے میں پلاؤ چاہیے، پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت، لیکن کیا ہے رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں حضرت جی، یاد کیا کرو حضرت، محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو حضرت۔ اچھا پھر یاد کرنا، پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے، اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی، صرف یاد بھی نہیں کرنا، محبوب کیا فرما رہے ہیں او انت مجنون، یاد اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں حضرت، ہیں کہاں ہیں دیوانگی حضرت، کدھر ہیں وہ دیوانگی ہیں حضرت، ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں، جھوٹ نہ بولنا، مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں، نہیں، دیوانے وہی تھے حضرت۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال، جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت، ہیں ہاں یار۔ اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوشامدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت، خوشامد کرو حضرت جی، تسی میری کرو میں تاڑی کراں، ہیں جی تھی مینوں چنگا آکھو میں تانوں چنگا آکھاں، لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا، ہاں وہ کہتا ہے زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند، میرے کو نہیں ہے کام ہویا، اور اس نے سچ کہہ دیا۔ کیا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے، عاشقی بچوں کا کھیل ہے حضرت۔ ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس سال میں قبلہ کھائی ہیں ہم نے، یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے حضرت جی۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کچھ عشق لو دسو، جیسے بندہ چونک نہیں جاتا
جیسے بچہ کہ جی مجھے چاند لا کے دے دو تو بندہ کو تو کی مانگ بیٹھا ہے. میں نے کہا حضور کو عشق ہوئی چونک گئے. تمہیں پتہ کیا فرمانے لگے؟ مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو عشق دا نام نہ لئی ہوا اے لوا چھڑدا جی سارا کچھ جی. ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لواندہ جی. کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ حضرت جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن حضرت ہیں آئے کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان حضرت ہے. عشق کی آنکھ پہ لایا کہ جسم پہ کھال بند پہنی ہوئی ہے. حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. اور میرے سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے. بدلو یار اب کچھ وقت ہے چینج کریں کو تھوڑا سا اپنے سٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے یار یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نہ محبت عاشق نہ کہو یار. عاشقی بہت بڑی گل ہے. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہاں جی پتہ تھا حضرت پتہ تھا علی اکبر بھی دینے ہیں پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کرنے ہیں پتہ تھا. اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں حضرت. احمد اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے حضرت. آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے حضرت. لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر ہے. اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواواں پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. عاشقی ہے نا حضرت. عاشقی ہے حضرت. یہاں تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے. یہاں پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. آکے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائیے سلام آیا ہے. وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ہو ایک دے دے ہو یا نواسا رکھو یا پتر رکھو ایک رکھنا پینا ایک دینا پینا. عاشقی ہے نا. نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں. اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. یہ شان تھی امام حسین کی. یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھیں جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا حضرت. اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. رہے میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں جہاں حضرت جی ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. سارے نہیں عاشق ہو سکتے. یہ محبت وکری دنیا. میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور عشق ایڈا اوکھا کیوں اینے امتحان کیوں نے. فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندہ دعوی نہ کر چھڑے. جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھیرنے در آئی. جے تینوں نیندر پیاری ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے. جے تینوں بریانی پسند ہے پھیرنے دا نام نہیں ہے. پھر جا تو اپنے ٹھڈ دا غلام ہے.
تو اپنی خواہشاں دا نوکر ہے، جا تیرے اتنے کوئی کام نہیں ہے. اے اور رنگ نے مال کے کونین ہے. وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا. قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن یہاں کیا ہے؟ غلام حاضر ہوا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ٹیڑھ تے پتھر بن کے تے میں خندق کھودن دیا. محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں. آئے آئے وہاں پھل رہے وہاں پتھر. آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تھے کوئی کام نہیں ہے، جا میاں. ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت. اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے یہ نہ دیکھو، سب سنابل پڑھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت. اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں نے کہا نا حضرت جی تم یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا. حضرت جی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لیے نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا. جیت سکتا تھا تو، ہمارے لیے ہارا ہے. اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے. حضرت ہیں آج جنید ہو رہا ہے حضرت. آج بھی ہیں آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے حضرت. ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر، اسی رات کرم ہو جائے گا. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی کر، تزکیہ تصفیہ. آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے حضرت. 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں. وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سارا بغداد باہر ہی آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے. وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت جی، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے. ہائے 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 کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا. آپ نے خود کو مخاطب کیا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے. انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے. کی کراں کیویں جان چھڑا میں نہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی مخصوص وقت جو ہوتا ہے. آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا. اس نظام کی تو ہم میں شدید کمی ہے نا حضرت. لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں. وہ سب نے پھول پھینکے نیچے. یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا. انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی. پتھر برستے رہے، آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں. کتنے گئیاں ہوں گلنا حضرت. ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس حضرت. میں کسی کی بات چھوڑوں میرا اپنا ہی حال ہے. ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی واہ ہو میں ہوئے میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لیا؟ تو نہیں پتا میں پروفیسر ہوں. میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھا؟ تینوں پتا میں ڈاکٹر ہوں. میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے اوپر کیوں نہیں لکھا ہے؟ جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے حضرت. جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے. ہم کیا ہیں یار، نہ ایک نہ یاران، کیا پدی کا شوربہ. یہ آنے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما. دیکھو ان کے یہ پھر میرے سامنے شیشہ پڑا ہوا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نا ایک شیشہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی. وہ حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، شیشہ ٹوٹ گیا. اب وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے بازار سے نیا شیشہ لے آئے. نہ موٹر سائیکل تھی نہ بازار تھے حضرت جی، سادے دور تھے وہ. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور آئینہ تل فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا.
अब हुजूर गौसे पाक की खानका तो वो खानका थी ना, वो जहाँ चोर भी चोरी करने आ जाए तो उसको भी जाते हो कुतुब का बैज लगा के भेजते हैं। चलाया तो चोरी करने था, देख आया तू कहाँ है, ये सैयदों का घराना, जा तुझे कुतुब लगा दिया हमने है। तो वो अब वो हुजूर गौसे पाक का खादिम जिस पे दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की निगाहें पड़ती थी, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक को देखा करता था, उसमें कितने कमालात पैदा हुए होंगे। वो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक ने आईना तलब किया ना, भाई आईना लाओ, तो ये नहीं कहता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था तो मुझसे टूट गया। वो क्या अर्ज करता है, अज कजा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कजा इसी टूट गया। दरमियान में अल्लाह को ले आया, अपना नाम ही निकाल दिया। क्या कहते हैं, अज कजा आईना चीनी शिकिस्त, हजरत कजा आई थी टूट गया। लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा मिलाया साथ, और करता है अल कजा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, चंगा आया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। हम तो फंस गए हैं शीशों में हजरत, हम तो शीशों में फंस चुके हैं हजरत। पे खलो के रोज वेखने यार वास कटते भावी सोनी, ओ काका उथे वास कटानियां वेखियां जानियां, यौम ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ उथे दिल वेखे जाने नहीं, वेस्टकोट दे भुलेखे च ना ਜਿਹੜੀ तू मैचिंग कर ली है या तू कंट्रास्ट कर लिया ते धोखे च ना, बल्कि है वेख तेरा अंदर किवें है। हम फंस गए हैं हजरत जी शीशे के धोखे में, ना हो हजरत जी शीशे के धोखे में ना, ये छोड़ दें हजरत ये काम। हम सारे ये खेल रहे हैं, तू मैनू चंगा कह मैं तेनू चंगा कह, तू ही मैनू जिन्ना मर्जी च वो रिजवी साहब टुर गए ने, वो तो मैनू भागे ने बहुत ही उत्ते जाके ना, और मैनू थले आने ही बड़ा टाइम लगना हजरत जी। अल्लाह माफी, चलो उनकी मोहब्बत है हजरत जी, क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा, अल्लाह माफ करे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। मोहब्बत थी उनकी, एक प्यार करते हैं बड़ा, तो मैं तो मैनू बड़े दिन लगने ने थले आते हैं हजरत जी, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, ये बड़ा खबीस है अंदर वाला हजरत जी। ये आपको क्या पता ये बंदे के साथ क्या क्या ड्रामेबाजियां करता है, हूँ तो बहुत दिन लगने ने थले आते हैं। तो नहीं इंशाल्लाह सिरे अपने पीर के जावांगा ना, लैन थले वापस, और थले आओ जिथे हैं तो कितने जाके चढ़े हैं, उन्हें को 2-4 सूए मारने हैं जी वाह भरी है ना, क्योंकि रही वाह तो ठुडे पौंदी, वाह ना हो तो मोजा। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दिया करते, आप फरमाते हैं फुटबॉल ना किसी सन्यासी का टुर गया, ये मिसाल है, एवनिया के लैके बह जी फुटबॉल किमें टुर गया, ये मिसाल है। वो जाके कहता है ओए अल्लाह दिया वलिया तेरे कल हर दर्द की दुआ है, मेरे दर्द की दुआ भी है। उन्हें कहा तेनू केड़ा दर्द, उन्हें कहा जो दर्द मैनू है किसी ने, और मजदे ढेर चढ़ जा मैनू ठुडा कट मारदा है, माई लभे वो मार दी है, बाबा लभे वो मारदा है, मुंडे ते मार मार ठुडे मेरा छड़दे कख नहीं है, को मेरे दर्द की भी दुआ कर। उन्हें कहा काम ही रहा औखा ही, जे तू मन लें असी कर दें तेन ठुडा नहीं को मारेगा। उन्हें कहा जनाब वो की, उन्हें कहा तेरी वाह कढ़नी पैनी है, तेरी वाह कढ़नी पैनी, क्योंकि ठुडे तेनू नहीं पैंदे, ठुडे वाह नूं पैंदे ने, तेरी वाह कढ़नी पैनी, फिर तेन ठुडा नहीं मारेगा कोई, सुकून च आ जाएगा। उन्हें क्या कढ़ दे, उन्हें वाह कढ़ छड़ी इधर, वो माई लंगी मारन लगी ठुडा, उन्हें कहा ओहो वाह कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है। मुंडा आया चुकी के ये तो वाह ही कोई नहीं अपना ही अंगूठा भजना है, वाह निकली फुटबॉल सुकून च आ गया, ये वाह ही मरवादी है, पता नहीं वाह ना होए तो की हुई, वाह ही मरवादी है ना, वाह देखो ना हवा निकली तो काम हुआ ना माशाल्लाह। अतारी भाई बैठे हैं, किबला उलमा भी बैठे हैं, देखो जब हवा नहीं होती तो फिर क्या होता है। अमीर आले सुन्नत मुआजा शरीफ हैं, सुनहरी जालियाँ वहाँ बैठ के अर्ज क्या कर रहे हैं, वो सूए लाल ज़ाहर फिरते हैं। ये जब दीदार की तलब की थी इमाम अहले सुन्नत ने, हैं जी, कोई ये नहीं लिख रहे हुजूर एक माह में कुरान का हिफ्स, इतने माह में पहला बयान, इतने माह में जनाब पहला फतवा है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हैं, इमाम इब्ने इमाम, कुछ नहीं। क्या अर्ज करते हैं, वो सूए लाल ज़ाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। सारे रोले तो वाकई हैं ना, वो
ایک ہمارے بزرگ ہوئے سید حسن رحمتاللہ تعالی چشتی بزرگ تھے آپ، ٹھیک، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی جو حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا اس کو کچھ دنوں کے بعد حضور کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. ہاں جی، اپنی تاریخ پڑھیں حضرت جی کیا کیا ہو گزرا ہے یہاں، زیارت ہو جاتی تھی اس کو حضور نبی علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے نو زیارت کرا چھڑی جے تو میں تو رہ ہی گئی ہوں. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے، مجھے کو تنزیہ کہے تو مجھ جیسے اندھے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ تو صاحب بصیرت لوگ تھے حضرت، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بی بی نے کیا ہے کہ تنز کی تھی. تمہیں پتہ گھر دا پیر نہیں منتا کوئی، یہ جنہوں 10ویں چھڑی ہے نا وہ جنہوں تو اڑدیاں ویکھیا میں ہی سا، پھر پتہ کیوں کہندی تاں ڈنگا ڈنگا اڈن دے سو ہیں یہ ہوندیاں یہ نہیں منندیاں کوئی. تو وہ کہنے میں فرق ہوتا ہے نا، یہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے طنز کی ہے، یہ واقعی اس نے عقیدت سے کہا ہے، وہ تو پھر صاحب فراست لوگ تھے. آپ نے فرمایا وہ جدو دلہن بن کے آئی سے جوڑا ہے پہ آدھا کول، انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا زیورات ہے، فرمایا پھر جوڑا پا کے تے زیورات پا کے بہ جا اگو جی میں مالکان دی مرضی. وہ بیٹھ گئے. وہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ بی بی صاحبہ کے بھائی آ گئے. وہ حضرت کو مل کے جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ بڑھاپا ہے اور ہمشیرہ دلہن بن کے زیور پہن کے بیٹھی ہیں. کچھ بھی نہیں کہا. واپس آ کے شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ جی یہ کی؟ پھر پوچھ لیا بھائی انہوں نے بڈھے والے کی چاہ چڑھے نے. وہ اندر گئے، انہوں نے جناب وہ جملے بولے ان کے لیے، وہ انہوں نے چوڑیاں توڑ دیں، کپڑے پھاڑ دیے. یہ شاہ اور نے میرے نہ کی کیتا ہے، منو پرا کو ذلیل کروایا. تو اقبال تو پہلے کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو ٹوٹیا ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اتنے نہ کوٹ ویکھے جانے نہیں نہ واسکٹا ویکھیا جانی، اتنے تیرا دل ویکھنا ہے جو درد کنا کی. وہ بھائی نے جملے بولے، درد اٹھا اندر ہے. شوہر نے میرے نہ کی کیتا ہے، ستیاں تے نال ہی حضور نے کرم کر چھڑیا ہے. وہ اٹھ کے نہ آئی شاہ صاحب کے پاس، شاہ جی آج تے کمال ہی کر چھڑیا ہے. آپ نے فرمایا میں کمال نہیں کیتا، کمال تیرے اندر دے درد نے کیتا ہے. ہاں ادھر جی وہاں درد ہی ہے. یہی تو ہے محفلیں ہمیں 17 سال کرواتے ہو گئے ہیں، درد کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بلا دکانیں کھل گئی ہیں، جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں کو درد نظر آتا نہیں تو ایک ہی بات ہے، لیلا لے ہیلا لا لیلا، بورجن والا لیلا، سروس والا لیلا ہے جی، پف والا لیلا، چوڑیاں والا لیلا، کانٹیاں والا لیلا، موبائل والا لیلا، لے لے بس. اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن کبھی وہ بھی تھا جب خانقاہوں میں یہ نسخے بھی بتائے جاتے تھے. کو بابا تھا تو ان کے پاس کو مرید آیا، عرض کی تھی حضور دل کر دیا حضور دی زیارت ہوئی، کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا تینوں کہنے کیا وظیفے نہ زیارت ہوتی. اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے تیرا وقت چنگا لنگ جائے تو آر لگا رہے، باقی وظیفیاں نہ کوئی نہیں ہوتی ہے. ہاں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، محبوب کسی کے وظیفے کے پابند ہے کہ تو وظیفہ پڑھے اور وہ تجھے رات کو زیارت کروا دیں. اور میں اپنے نقیبوں کو کہوں گا کہ اپنے جملوں سے باز آئیں. جڑا آج جی گھٹ کے نعرہ مارے نو رات نو حضور دی زیارت ہوئے، بھائی کیوں ہو جائے بھائی؟ پابند ہے وہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص وقت ہیں کچھ خاص. میاں تو ہی کو جنید آ رہا پھر ویکھا زیارت ہوں کہ نہیں ہوں. یہ اپنے انداز بدلیں ہم سارے. آؤ سنو زیارتیں کس طرح ہوتی ہیں. عرض کردہ حضور پھر کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا کہ کام کہیے تو کر لیں گا جناب. آپ نے فرمایا گھر جاندے ہیں مچھی لے کے جانی. تب یہ مچھلی فارمی نہیں ہوتی تھی جنہیں مرضی کھا لو ہی کھ نہیں، تب مچھی بھی دریاؤں کی ہوتی تھی. فرمایا مچھی لے جانی تو سالن نہیں پکانا، تل کے نہ سروں دے تیل تو جنی کھادی گئی انہیں کھانی. بس کام میں کرنا کہ پانی دا کٹ نہیں پینا. نہ لے گیا حضرت، پکائی تلی کھائی، کھا کے تو لیٹ گیا. نیند کہاں ہے حضرت؟ سینہ جل رہا تھا، پانی کی طلب تھی حضرت کہ پانی پانی پانی، لیکن پانی پینا کوئی نہیں تھا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند آئے کوئی نہ، پیاس بیچارے کو پسینے آئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو، لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. کروٹیں بدل کے نا جب صبح کا وقت آیا نا تو اکھ لگ گئی. تو اکھ لگی تو کی ویکھدا ہے؟ ایک دریا تے اور پانی پین دیا، بڑا پانی پیتا ٹھڈ بھر کے، نہ ہی اکھ کھل گئی. پھر بیچارے نے تھوڑی دیر اکھ لگی، پھر کی ویکھدا ہے تالاب تے رج کے پانی پیتا،
नाली अख खुल गई, फिर वेख्या तरे, फिर अख लग गई, फिर वेख्या खूह ते ते रज के पानी पीता, फिर अख खुल गई, लेकिन फिर प्यास, फिर अख लगी, वेख्या अपने घर ते रज के पानी पीता, फिर अख खुल गई, फिर प्यास। उन्हीं देर फजर दी जान हो गई, जाके नमाज पढ़ी, नमाज के बाद पानी पीता रज के, बुजुर्गों की बारगाह च गया। आपने फरमाया की बनी? अर्ज की हुजूर की बननी, इन्नी प्यास सी, सारी रात नींदर नहीं आई, सुबह जो पासे मार मार थक गया ना, ते आखी लगी तो वेख्या दरिया ते रज के पानी पीता। फरमाया अच्छा फिर की होया? हजूर अख खुल गई, फिर प्यास, फिर हजूर फिर लगी तो की होया? हजूर वेख्या एक तालाब ते रज के पानी पीता, फिर अख खुल गई, फिर प्यास, फिर वेख्या खूह ते फिर पानी पीता, फिर अख खुल गई, फिर प्यास, फिर हजूर फिर लग गई तो वेख्या अपने घर रज के पानी पीता, फिर अख खुल गई तो फिर प्यास। फरमाया फिर हजूर फजर दी जान हो गई, नमाज पढ़ी तो पानी पी के तुहाडे कोल आ गई। फरमाया फिर को समझ आई है? अर्ज की हजूर नहीं। फरमाया वो चलिया वजीफिया ना जियारत नहीं होंगी, जियारत तलब नाल होंदी है। हाय हाय, जियारत तलब नाल होंदी। उस दिन तू पानी दा तालिब से, तेन तलब सी पानी दी, फिर तेरी तलब ने की रंग विखाया? तू घर से मंजी ते है लेकिन सारी रात पानी वेख्या है। जिदन तू ही उन्होंने तलब का दीवा सीने च बालेगा ना, तू होवेगा फैसलाबाद लेकिन होवेगा मदीने ही है। हाँ, आज तलब नहीं कोई, आज तलब नहीं है ना, वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। आज तलब नहीं है, आज दीवे ठंडे पैंडे। अब देखो ना, वो भी तो दौर ही था ना, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, वो आपकी खिदमत में ना कुछ शख्स हाजिर था, गुफ्तगू हो रही थी, उसने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम लिया। आपने पूछा भाई शैतान कौन है? वो बड़ा हैरान हुआ, ये राबिया इतना बड़ा नाम है, इनको शैतान का नहीं पता। वो आपसे पूछता है आगे से, राबिया आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने सुना? तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। किथे गई दीवानगी है, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह नज़ा की कैफियत तारी है। बड़ा औखा टाइम होता है वो, लेकिन हमारे लिए औखा है, आशिकों के लिए नहीं औखा होता, उनके लिए तो पैगाम वसल होता है। वो तो पता नहीं कब के इंतज़ार में होते हैं कि ये वक्त आए। इसलिए तो हुज़ूर बुल्ले शाह ने लिखा ना, आप फरमाते हैं घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया कटावे हैं। वो तो इंतजार कर। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला कभी शाम ने आपको सजे नहीं देखा, बस शाम कहते हैं एक ही बार हजरत बिलाल को सजे देखा। सब हैरान हो के पूछने गए हजरत बिलाल को, ए मौज़न रसूल अलैहि सलाम खैर ते है, आज बड़े तैयार हो? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। अर्ज़ की हजरत अपनी मौत पे भी कोई इतना तैयार होता है? फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो महबूब की बारगाह में हाज़री का पैगाम है। ये खरे रंग है। तो लिखा कि हज़रत जुनैद बगदादी ने आंखें बंद कर ली। तो एक हदीस पाक का मफहूम है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं तो उसको कलमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफहूम है कि आप उसके सामने ऊंची आवाज़ में पढ़ें, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। ये और होगी जुनैद तो जुनैद है। वो एक शख्स पास खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद बगदादी को कलमा तलकीन कर दिया। आप कर्ज करता है शेख पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस शख्स को फरमाने लगे, वो संगिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भुलिया नहीं है। हाय हाय, कितना याद किया होगा हज़रत ने, कितना याद किया होगा। आओ हज़रत जी याद कर ले, आओ भाई जी वक़्त है। और मैं आपको एक अपने शहर सियालकोट के दीवाने की भी बात सुनाता हूँ। वो उनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला, मजजूब बुजुर्ग थे हज़रत जी। तो हाय हाय वो रोज़ ना हज़रत, वो उनका जो इलाका था ना चिट्टी शेखा, इस तरह बनता था, एल बनता था हज़रत। ये बराम की मोड़ तक उन्होंने आना होता, ये एल शेप थी हज़रत। अगर उधर से भी करें तो एल, अगर उनके चिट्टी शेखा से बराम की मोड़ तक जाएं फिर एल, ये एल था हज़रत। ये हज़रत रोज़ एल तय करते थे हज़रत और वापस अपने चिट्टी शेखा में। अब ये जो एल था ना,
جس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو، تو بدبخت ہیں. جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا کہ جس کے پاس جو نہ نا نعمت دکان اس کی ہونی، اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی. تو ایسا دیوانہ تھا حضرت، وہ کیا کرنا، وہاں کسی نے برفی دے دی، جلیبی دے دی، سپر بسکٹ دے دیا، تو کیا کرنا، یہ نہیں کہ سارا نہیں، یہ اتنا حضرت، یہ اتنا، یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی. ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا، میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا، وہ دینے والے کو پوچھنا وہ یہ برفی تو مٹھی ہے، بڑا حیران ہو کے نا، وہ یہ تو مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے، مٹھی ہونی ہے. اچھا چینی پائی ہے، کتوں لیاندی ہے چینی؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی انہیں مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل تو میل والے نے کتوں لیاندی سی؟ سائیں جی روہ دی بندی ہے. اچھا روہ دی بندی، تو روہ کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے، تو گنے چ روہ کیویں آ جاندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا دیوانہ تھا حضرت، جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں. یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی، ایڈے بھلے دے سی رب نوں. اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے، میر شہر ہے فیصل آباد، ٹھیک ہے جی، کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نہیں حضرت جی، کھا کے ایک بار بھی اسی الحمدللہ نہیں کہنا. ایڈے رب نوں بھلے لوگ سی. اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت، نمکین دے لو، مرچ دے لو، اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے، ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی، ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں. کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں. اے مرشد سی تے نے شد بول چھڑیا، لگتا کہ پڑھیا نہیں کتابوں کو. سانوں عادت ہے نا ابھی پاؤندے رہنے ہیں گرامر ویچی حضرت جی، کاش ابھی نکل جائیے اور دوجیاں نوں چھڈ کے اپنا آپ ویکھن لگ پئی حضرت. کسی اپنا ویکھن لگ وہ. میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، میں یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے، آؤ ذرا جن چیک کریے اصلی ہے کہ نکلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے. میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے. میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے، اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے، میں کہنا چینی پائی ہے، انہیں کہنا کتوں لے آندی ہے، میں کہنا دکان تو، انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی. ہوں جن کے نام مینوں یاد نے نا میں جو لینے نے، اللہ نہیں کہنا. ویخنے بھلا سائیں علی اکبر ہوری کی کرتے ہیں بھائی، جدوں میرے نام مک گئے نا تو نال ہی توں کد پئی وچ، تیرے موقع تے تیجے آ توں، بھائی تیجے آ تیرے موقع تے چوتھے آ توں. لو جی شروع ہو گئے. سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے، میں نے پہلے بار اسٹول بچایا بینچ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی جے، مولوی جی کی جے. میں سائیں جی برفی کھانی ہے، برفی کھانی. عادت ہی بار بار بات کرتے تھے، وہ برفی کھانی ہے، برفی کا. میں جی کھر کے نا مولوی جی ہے تو مٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے. اچھا کتوں لے آندی جی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو. دکان والے نے؟ میں کہا سائیں جی مل تو مل والے نے. میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے جی. فیصل آباد ہوں تو فیصل آباد والے نے. میں سائیں جی گوجرے ہوں تو گوجرے والے نے. میں سائیں جی سمندری ہوں تو سمندری والے نے. میں سائیں جی پیر محل تو پیر محل والے نے. میں سائیں جی حافظ آباد تو حافظ آباد والے نے. لو جی میرے مک گئے نا سارے ہی. میں نے کیا چل تو شروع ہو جا. وہ بھی مک گئے، تیجے دے بھی مک گئے، چوتھے دے بھی مک گئے. یار 2.5 گھنٹے بعد ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے. اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کی آواز میں ہوتا نا بندہ چڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائے، کوئی اونچا نہیں، وہی لیول پہ وہ پوچھتا رہا. انہیں کتوں، انہیں کتوں، انہیں کتوں. 2.5 گھنٹے بعد ساری ڈکشنری ختم ہو گئی، ساڈا جو ناواں دا ذخیرہ سی مک گیا حضرت. 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی جو ہی کیا اللہ اللہ. انہوں سکون آ گیا حضرت. کیونکہ میاں صاحب کہندے نے نا جو کسے دا عاشق ہوئے
اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کر اسے دے مرنے مرد ہے. لیکن کیا ہوا حضرت اسی پھس گئے ہیں. اج دکھ دی گل ہے سانو اے گلاب ویکھ کے رب نہیں یاد. کیوں نہیں آندا یار اے گلاب ویکھ کے رب کیوں نہیں آندا حضرت؟ دیکھو یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے حضرت. سبز سے نکلا ہے نا تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا. سبز سے نکلا ہے نا پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں غور نہیں کرتے سلیمان؟ تو کیوں غور نہیں کرتا؟ اس کو لال رنگ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات یہ جو لال رنگ ہے یہ فوارے سے ہوا ہے کہ برش سے ہوا ہے؟ کیا کس نے یہ رنگ؟ کتنے مزدور لگے تھے حضرت؟ کیوں بھول گئے ہیں یار؟ وہ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب نا وہ آپ باہر تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا اپنے ابو کو، جاوید اقبال کہتا ہے، اور خط میں میں نے کیا منگوایا؟ ریڈیو. ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیو. وہ کہتا ہے اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا، اقبال نے شعر بھیج دیے حضرت. وہ کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اچھا جو سب سے سونا شعر اقبال نے لکھا رحمت اللہ، اب کیا کہتے ہیں؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں. اے پوچھ گلاب دے پھولوں تینوں رنگ کنے دیتا؟ اے پوچھن تیرے جی خوشبو کنے پری ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تو اس میں یہ خوشبو کس نے رکھی ہے؟ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، جس دن پوچھو گے ایک کی جواب آنا جی. اللہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. لیکن کیا ہوا حضرت؟ سانو بھول گیا. چلے ہو مچھی کھا کے دین والے دا شکریہ ادا کرو یار. کیوں بھول گئے؟ یہ اس طرح نہیں ہے. اب یہ تو محفل ہے نا، اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لی کہ ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے، کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے. تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، وہاں یہ موقع بنتا ہے. اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا ظاہر ہے. اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے، ہمیں ایک پروگرام ہے اور راستے میں فجر کے بعد ہم نے لیٹنا. پھر اتنی مت ہوتی نہیں کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کرے. میں نے کہا نا اون جو آنا گھر جاندے ہی بڑھا ہو جانا. یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں. تو وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر نا اندر سے ایک درد اٹھتا ہے. لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے، ہر بندہ تو پڑھا لکھا ہے. سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. سب کے کاغذوں میں نا مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں، باقی تو سارے بڑے پڑھے ہوئے ہیں. میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے. یہ بیچارے مولوی نہیں جنہوں نے قرآن بھی آتا ہے، جنہوں نے حدیث بھی آتی ہے، انہوں نے ککھ نہیں آتا ہے. اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے. اب مثلاً یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے نا، سردیوں میں ختموں پہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلاً گرمیوں میں آم خربوزہ تربوز، سردیوں میں تقریباً کنو مالٹا. اب کیا ہونا ہے، میں محفلوں میں دیکھا کرتا، ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کیویں دینی ہے؟ چکھ یار بڑا مٹھا ہی. تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، یار کدی کوئی انجدہ بھی تو لبے نا جڑا آکھے وہ قربان جاؤں دے تو جنہیں میٹھا کر چھڑے ہے. بھائی خود میٹھا ہو گیا ہے، خود ہی میٹھا ہو گیا. نہیں حضرت خود نہیں ہوا، کیا ہے کسی نے. حضرت ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. میں آپ سے سوال کرنے لگوں، اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا، ذاتی صفت میٹھا ہونا، تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی جی،
کوئی ہے جڑا کسی نو کھٹا کرن ڈیا کسی نو میٹھا کرن ڈیا کوئی ہے کوئی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہاں 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 جی ہے کوئی اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا اور فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے یار کر کے دسو تسی منو برشنا بھی کر لو جاؤ دعوی میرا جاؤ جاؤ برشنا بھی کر کے دس چھڑو ہے وہی جن نے بغیر برشوں ہی کیتے جی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن دیکھو حضرت جی یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے لال ٹچ بھی ہے دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا ہم تو غور نہیں کرتے حضرت ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے علماء کو دعوت نہیں ہے آپ سب کو دعوت ہے حضرت کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں میں ہوگا کم زیادہ ہو میں برحال کنال کا بولنے لگا ہوں اس کو جی آپ کا کنال کا حال ہے 1 2 3 تے سامنی 4 کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کنداں کڈو تے میں چھت کھلا رہا پھر نہیں کھلا سکتا کوئی مانے جمے ہی نہیں حضرت اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں فیصل آباد والو الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا او فیصل آباد والے تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا کدی اتنے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں ہاں یار دیکھو تو صحیح میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے آپ کے فیصل آباد میں ہے میں کراچی بھی ہو گیا ہوں وہاں بھی نہیں ملا مجھے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعوی حضرت جی ہاں جی کوئی پلر نہیں اور مالک نے ایک نہیں مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے ہاں حضرت ہم نہیں غور کرتے میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے حضرت وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے آج تو ہم موٹر وے سے آئے ہیں نا اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں لیکن قربان جاؤں یہ کسی میل میں نہیں یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا آنکھیں کہیں سے آئیں ٹھیک ہے جی دل کہیں سے آیا گردے کہیں سے آئے پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے کیا ہوا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا اور دیکھو حضرت جی چلو دیکھو اس کی کاراگری اس کی تخلیق دیکھو شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل ہی جائے ادھر ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا میں واقعی ران رہ گیا ٹھیک ہے صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے حیدرہ داڑھی گھنی وہ بچہ تھا بھی اس کی 18-19 سال عمر ہوگی خوب بہو حضرت جی میں صرف میری داڑھی بڑی ہے بال بہت زیادہ سفید ہیں مجھے ذرا بابی بڑی ہیں ٹھیک ہے جی جو بڑی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو وہ میں خود حیران رہ گیا لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا میں کہ واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے کیسا انگوٹھا بنایا وہ بھائی لائنیں ہی لگی دی ہیں نا بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے وہ کیسیاں تو لینا لائیاں کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے یار چھوٹا سا انگوٹھا ہے اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں کسی کی بھی نہیں ملتی ہے درد کسی کیسیاں لینا لائیاں مال اچھا پھر قربان جاؤں اور کسی کو چھوڑو یار اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا کیسا بنایا یار اس نے
कतरा आब मनी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चन सूरज चमकांदा। हाँ यार असी दूर निकल आए हैं, ना करिए इंज मियां, आओ वापस मुड़ चलिए। असी सारे कहन आई डे अं मदीने चले हैं, लेकिन मैं सच कह डिया जी खलो के वेखो गड्डी इंडिया वाल पा ली जी असी। मैं सच कह डिया, कहन असी यही डे दे कि असी मदीने चले हैं। भाजी जरा खलो, गड्डी की स्पीड घटाओ, खलो के वेखो इंडिया आ गया जे लग गए। हमारे चेहरे बता रहे हैं कि इंडिया जान रहे हैं, क्योंकि मदीना जाने वालों के चेहरे इस तरह के नहीं होते। हाँ, हमारी अदाएँ बता रही हैं कि हम मदीना नहीं जा रहे। मदीने जाने वाले तो एडे वसीले होंगे कोई नहीं। इत्थे हुणी छेड़ के देखो किसी को ही, इधर किसी को भी मैनू ही छेड़ दो बाहर जाके, इधर इत्थे नहीं मैं कख भी कहना, कोई कैमरा लगा है, बाहर जाके मैनू छेड़ो, मैं ना ताड़ी लै तय कर छड़ी तो गल है, फिर मैं मदीने जाने वाला हूँ। आओ तुम्हें बताऊँ जो मदीना जा रहे थे उनके अंदाज कैसे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मैं हज़रत जी चलो मैं पहले आपको बात बता दूँ, फिर मैं 2 बार बाहर गया हूँ, मैं 2 बार ना बाहर गया हूँ। इस भी जाना था मैंने 15 रबीउल अव्वल शरीफ को मैंने यूके जाना था, लेकिन वो कोरोना का एक सिलसिला बन गया, हम नहीं जा। 12 रबीउल अव्वल को मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था सिर्फ 1 दिन के लिए, लेकिन वो मामला नहीं बने। मैं 2 बार बाहर गया हूँ। अगर यहाँ को गया है तो वो मेरी तायद करेगा कि इसी तरह वहीं बाहर क्या होता है आप फुटपाथ पे। और ये रेडी ये सोल इतने हड हराम हम हो गए हैं कि मैंने वहाँ भी जाना है तो मैंने मोटरसाइकिल निकाल लेनी है। बाहर लोग पैदल चलते हैं ज़्यादा, जिस किसी ने दूर जाना है वो टैक्सी लेगा, नहीं तो बाकी लोग पैदल सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो ये नहीं हो सकता इतने रश में आपका कंधा किसी के कंधे से ना लग जाए। तो वहाँ क्या मैंने देखा है, जो ਤੁਹਾਡਾ मोढ़ा ਵੱਜ गया ना किसी ने, उन्हें हज़रत जी इंज दे अंदाज से सॉरी करना कि तुहानू शर्म आ जाएगी। सॉरी सर, डोंट सर, सॉरी, ठीक है। तो साढ़े इत्थे जो तुसीं ਵੱਜ गए हो ना तो की है, और दिसदा नहीं हो, अन्ना है। बात गलत तो नहीं की किबला मैंने? यार ये कुरान हमारे पास है, ये हमारा कुरान कह रहा है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। उनके पास नहीं है कुरान, कुरान हमारे पास है। अंदाज हमारा ये होना चाहिए था, अंदाज उनका वो बन गया। खुज़िल आफ़, ये हमारे पास कुरान है, ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये तिरमिज़ी, ये निसाई, ये हमारे पास है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, महबूब मैंने गुलाम खरीदा है, गलती करता है, मुझे जरा बता दे कितनी बार माफ करूं और फिर उसको सजा दूं। फरमाया अनस जितनी बार तू चाहता है तेरा अल्लाह तुझे माफ कर दे, तू उसको माफ कर दिया कर। ये हमारे पास है, लेकिन अंदाज उनके वो वाले बन गए हैं। असी लड़े, असी ओ क्या हो गया यार, खुदा का नाम लो। क्या फिर हमारे अंदाज बताते हैं, सी मदीना नहीं सी इंडिया चल रहे हैं। आओ तुम्हें मदीने वालों के अंदाज बताऊं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, तो बाज़ार में ना एक अंधा फ़कीर बैठा हुआ था। हज़रत की तवज्जो ऊपर की जानिब थी, आप कुछ ऊपर नीचे नहीं नज़र पड़ी। क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाँव उसके पाँव पे आ गया। अब वो अंधा है, उसको पता ही नहीं जनाब सिद्दीक़ अकबर है। वो आगे से गुस्से में चिल्ला के कहता है, और देख तो सही नीचे क्या अंधा है तू। अब उसका पाँव दबा के कहते हैं भाई गलती होगी, अंधा नहीं मैं कोई है। हाथ में दुर्रा था, अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत जी, लेकिन क्या पाँव दबा के कहते हैं यार गलती होगी, बाकी मरना नहीं कोई है। क्या हो गया हमें यार, क्या है हम मसला, क्या लग गया हमें, 4 पैसे ही तो आए और क्या हो गया। आओ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, तारीख कहती है कि मदीना के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी, आंखों से अंधी थी। बस जी 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं बज़माइश में डालूंगा आपको। अंधी थी वो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी खुद पे ले रखी थी। आप चले जाते रोज़ाना, जाके सफाई करते, पानी भरते, झाड़ू देते, सालन बनाते, आटा गूंदते, उस अंधी माई को खिला के फिर मदीना वापस आ जाते। जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो किसी की ड्यूटी लगाते हैं। हाँ हज़रत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग सारे बैठे हैं। आपको याद है असम्बली हमारी, उसमें एक दुआ पढ़ा करते थे, पता नहीं क्यों भूल गई है। 10 साल पढ़ी है यार, क्या पढ़ते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے، ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. کتنے وے اجالا، کتنے وے شمع، کتنے وے درد مند، کتنے وے ضعیف. میں تے کھون والا بن گیا. او دا بھی کھولو، پرا دا بھی کھولو، بہن دا بھی کھولو، او دا بھی ول لو، او دا بھی کھولو. آؤ تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں بیٹھا سن رہا تھا. اب فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا اور خدمت ایندی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت اج ہی ہوئی ہے. اب فرماتے میں گیا، جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا، جھاڑو دیا، پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا. اماں جی کہنے لگی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. جلال تھا حضرت جی. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے. آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. لو جی ایک اور میرے محبوب کے یار ہیں، ہم 4 یاروں والے ہیں نا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا، وار اتنا کاری تھا کہ وہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا حضرت. جی گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی. وہ تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، جی فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ. وہ پانی لے کے گئے، فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لے. وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے، اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پیویں زہر پائے تینوں مارن لے. اس نے پانی سے انکار کر دیا. فرمایا عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا، علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا ہے. کہاں گئے یہ رنگ، کدھر ہیں یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی، بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے ہیں، یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے، بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہے ہیں. کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جاندی پئی ہے، مدینے نہیں جان دے. مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا، یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی، تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی. اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیال کوٹ والے وہی کھان دے. میں نے بات غلط نہیں کی، دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے، حضور کا بڑا کرم ہے، دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے. اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ دا شکر کرو. تو فیصل آباد والے تمہیں بھی یہی کہنا سختی نہ کرنا پتر، جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے دے نہیں ہونی جے. پھر رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو، اچھی سیلری دو.
خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلیا تو بھی 2 روٹیاں کھانیاں, تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں. اینی کدے نہیں چھڈ کے چلنا ہے. ونڈ اینو مالک دی مخلوق تھے. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا, اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا. جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے, پھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا, کھانا پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے, کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا, ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا. عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا, کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا, جیو آئے گا, ARY آئے گا, فیصل آباد کا اگر کوئی اپنا چینل ہے وہ آئے گا, تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں نے ایک تھیلا دین گے. ایلو ہے تھیلا لو تو جا کے مر جاؤ سارے اپنے اپنے گھراں چ. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے, اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار, شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع کی, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ایک ہے. فرمایا بات امام کی عزت کی ہے, جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. پھر 10 قد ہے. فرمایا نشان ہونا بوریاں دے نے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن. جی اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین, اور بس پھر ٹھیک ہے جی. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا, جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے, میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی, شہزادہ اور شہزادی. حضرت میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا کرتی, ان کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا, تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا, اگر بہن ہو نا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو, زیادہ نہیں تھوڑی سی, اور بھائی ہو نا لاسٹ نمبر والا, تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی اسما 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم, وہ دوڑ آئی, وہ یار بڑا ہی پیار ہے دنیا, بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے دی. وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا, اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں, مجھے تو بالکل نہیں آتی, ماں کو پھر آ جاتی ہیں, اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہیں. بھائی محبت کی اپنی زبان ہے, قدر محبت کی اپنی زبان ہے حضرت, وہ محبت ہے دونوں میں. بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں, میں کرتا ہوں, وہ کیا, یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برا تے, یا اللہ جدو برا دی واری آئے تے اینو یاد رہے, کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڈھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے. ہاں میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی, وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے, دونوں میں برابری کرنی ہے. لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے کہ پینا پس جانا. حضرت جی وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکھی نہیں ہوندی ہے, ساریاں اپنے اپنے کار کھاندی ہیں, ایک محبت ہوندی ہے حضرت جی, یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے حضرت جی. ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے, تو قرشاں تو سوجی لے کے آئے, یا تیری سوجی جنت چوں آئی ہے؟ تیری سوجی بھی اسے بازار دی جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی, تو کوئی وکھری چینی لائے نہیں. صرف ہے کہ وہ جی گھر چینی ہے نا گھر دی چینی ہے, تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے, تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے. چینی وہ گھر بھی پئی ہے, سوجی وہ گھر بھی ہے, سیویاں وہ گھر بھی, کتلمے وہ محلے میں ملتے نہیں, حلوا وہ محلے کا حلوائی بھی بڑا سوہنا بنا. صرف اینا کو فرق ہے وہ محلے کا حلوا وہ محلے کے حلوائی نے بنایا ہے, بنایا تیرا بھی حلوائی نے, لیکن تیرے حلوے میں بھرا دا پیار ہے. خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں معاف کریا کرو. وہ لڑن نہیں آئے اتنے اسی, ہاں جی لڑن نہیں آئے اتنے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی ویکھاں گے کہ چنگے کام کیڑا کردا ہے,
छोटी छोटी जी उन्हें इंज किया कर छड़े तो की हो गया। तो वो जब करबला ये निकला ना काफिला, तो आपको नहीं शहजादी साहबा को इजाज़त मिली। अब दो कोशिशें थी, पहली मैं करबला जाऊं, दूजी नहीं तो भाई कर इधर रह जाए मेरे पास, छोटा मेरा वीर है। बड़ा प्यार होता है ना। और स्पैशली हजरत इत्थे जिन्ने वो वीर बैठे दे ने, उन्होंने हुण माँ प्यो कोई नहीं भाई जी, हुण त्रेड़ा काम करना जी, तुसी अम्मी भी हो, तुसी अबू भी हो, तुसी भरा भी हो। और मैं भी ये आपके मुआशरे का फ़र्द हूँ, बातें होती हैं, इधरों सुनिया करो, इधरों कट छड़िया करो। जे भैन बुढ़ी वालू सुनाए, इधरों सुनो, इधरों कट छड़ो। वो भी तुहाडे लई छड़ के आई है, उन्होंने जलील नहीं करना, उन्होंने रुसवा नहीं करना, तुहाडे लई बड़ा कुछ छड्डिया उन्हें। माँ हाँ हज़रत जी, बीवी बहुत कुर्बानियां दे के आती है भाई, 20 साल उत्थे पली है, घर है, वह चलिया तेरे लिए माँ छड़ के आई है, तेरे लिए भरा छड़िया, तेरे लिए भैन छड़ियाँ, तेरे लिए सहेलियाँ छड़ियाँ। और हज़रत जी वो हमारा एक ऐसा नौकर है, नौकर मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या, नौकर नहीं है, वो हमारे सर का ताज है। महबूब फरमाते हैं तुम में सबसे चंगा वो है जो अपनी बीवियों के साथ चंगा है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ चंगा हूं। वो एक वक्त में हमारा वो सर्वेंट है जिसने सारी ड्यूटियां करनी है, साढ़े बच्चे भी सामने, साड़ी रोटी भी पकानी, साढ़े कपड़े भी धोने, साढ़े कपड़े इस्त्री भी करने, साड़ी जुत्ती भी पॉलिश करनी है, नहीं डंडी मारनी। और उधर भी बहन है, ओदी भी सुनो, इधरों कट छड़ो, ओदी भी सुनो, इधरों कट छड़ो। वक्त इंज ही लगना जी, जे एक दी भी सुन ली तो मारे जाओगे, नहीं दोनों नाल ही प्यार करना है, दोनों नाल। और स्पैशली वो भरा जिन्होंने कोल माँ प्यो कोई नहीं है। भाजी 3 ड्यूटियां ने तुहाडियां। मियाँ साहब ने इस ड्यूटी को बड़े दर्द नाल सुनाया। आप की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। एक वो भैन ना माँ सी ना प्यो सी, है जी, जिहदी माँ, जिस धी की माँ मर जाए समझो तो सारा कुछ ही मर जाता। धी भावें जिन्नी मर्जी प्यो की लाडली हो, जिहड़ी गल माँ ना करती प्यो तो भरा नहीं कर सकती कभी। जिहदी माँ मरी समझो तो सब कुछ मर गया। एक्सट्रा प्यार फिर उहदे नाल इंज दा ताल्लुक कि कोई गल करदे ना चक्के तुहाडे हैं। तो मियाँ साहब की फरमांदे ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरिया वंगा। माँ हुंदी ते होर चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा है। प्यार है जी भाई जी, जाने कदी भैन का हिस्सा ना खाई। इत्थे हर भरा ने एक ही गर्दान फड़ी, नहीं वो कहती मैं नहीं लेना है, हड्डी रब है बसरी मैं नहीं लेना। सिर्फ ऐसा नहीं लैंदी जिन्हें हिस्सा ले लिया तो भरा दे मत्थे तरूड़ियां आ जानियां, भाभी का लै जाओ नहीं रहना है। भतीजियां ने तो भतीजियां ने फिर वो फूफो फूफो नहीं करना, कोई हस के हिस्सा दो, कहनी ने मैं नहीं लेना, फिर भी दो। जी जमीन इत्थे रह जानी जे फैसलाबाद, तुही मैं कवरे जा वड़ना ना खाइयो किसी दिन। और भैनों का कदी भी ना खाइयो। वो ये भैन तो मुफ्त दा वली ने दुआवां लैन लई, मुहब्बतां करो, मुहब्बतां वंडो। ये मिलाद का पैगाम है। मैं तुहानूं कतन नहीं जे सुनाण आया, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। मेरे गलियां बाजार सजियां ने, लेकिन दुख की गल असी कोई नहीं सजे है। मेरी जुबान इंतहाई कोड़ी, मेरी जुबान इंतहाई गलीस, मेरे मामलात इंतहाई गंदे। हज़रत की करा की करे, आओ अपने आप को सजाइए, कोशिश करो जिन्ना बेहतर होंदा करो। सुनो वेखो हज़रत जी, इनू कहते जे फिर गुलामी है। अच्छा वो लिखा है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाने लगे ना, आपने इमाम अली असगर को उठा रखा, 6 माह उम्र थी उस वक्त। ये हाज़िर खिदमत हुई और बड़ा प्यार करके ना लिपट के अपने भाई के साथ, ऐसे बहनें करती हैं, कान में कोई बात कही। इमाम अली असगर जैसे बच्चों की आदत होती है, छलांग लगाई और अपनी बहन के पास। आप बड़ी खुश हुई, बहन रख ली, भरा रख लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, आप भी आगे बढ़े और शहजादे के कान में कुछ कहा। वो फिर वापस हैरान होकर अर्ज करती, बाबा जी आपने क्या कहा है कान में? आपने फरमाया तू बता तूने क्या कहा था? अर्ज करती, बाबा मैंने तो ये कहा था भाई तू किस तरह का भाई है, बाबा की बहन तो साथ जा रही है, तू बहन को मदीना अकेले छोड़ के जा रहा है। हाय किथे हज़रत जी वो गल्लां है। बाबा बाप ने क्या कहा है? तो आप फरमाते मैंने कहा था ओए अली असगर तू इधर मदीना ही बहन के पास रुक रहे, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? है हाय चारी है
کی کرن دے دے یار اسی کہڑے پاسے لگے دے یہ نچن ٹپن تے نات خواں تے تھدیاں سٹن نال عاشقی ہوندی ہے او یا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نہیں اپنی نمازاں پوریاں کریے او فجر ہی پڑھ لو یار آؤ حضرت جی حلال کھائیے آؤ کسے دا نہ ماری حضرت بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس حضرت جی اے ہن سنی ہو اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے نہیں جی ویکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا میرے بھرا نے انج کیتا میرے بھرا نے انج کیتا اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا حضرت ہیں تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا یا آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کے باہر جا کے میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئے ہیں بس اب آپ نے ایک شفقت فرمانی تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی ٹھیک ہے کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا راستے میں رکنا بھی ہے بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے ٹھیک ہے جی کھچنا نہیں ترونا نہیں اللہ جنہ مرضی کھچ لو میں وہ کوئی گلا نہیں ہے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے فائدہ ادو ہی ہونا ہے جب نماز پڑھو گے